کیا آپ جانتے ہیں کہ شرک کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جی ہاں، اس حوالے سے ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سے کریں گے بات چیت۔ اب آتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، یعنی شرک کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جی ہاں، سب سے بڑا عظیم گناہ جو شرک کے بعد آتا ہے وہ ہے زنا۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص زنا کا مرتکب ہوا اور بغیر توبہ کیے دنیا سے مر جاتا ہے تو اس پر مصیبتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر سختی فرمائیں گے، اس کو زنا کے ہر عمل کے بدلے آخرت کا ملتا جلتا عذاب ہوگا۔ اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ غیر محرم کے لیے چہرہ سنوارا تھا، قیامت کے دن چہرہ سیاہ ہوگا۔ غیر محرم کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا، قیامت کے دن چہرے کا گوشت گر جائے گا۔ غیر محرم کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل جاتا تھا، قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے مشتعل کیا جائے گا۔ غیر محرم سے دل لگی کی باتیں کرتا تھا، قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا۔ غیر محرم سے ہنسی مذاق کر کے کہے لگاتا تھا، قیامت کے دن پیٹتا چلاتا اٹھے گا۔ غیر محرم سے ملاقات کر کے خوش ہوتا تھا، قیامت کے دن غمگین اور اداس حالت میں اٹھے گا۔ غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتا تھا، قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ غیر محرم کی ملاقات کے لیے چل کر گیا، قیامت کے دن پاؤں میں آگ کی بیڑیاں پہنائیں گے۔ غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، قیامت کے دن ہاتھوں میں آگ کی ہتکڑیاں پہنائیں گے۔ غیر محرم سے زنا کی ابتدا منہ ملانے یعنی بوسہ دینے سے کی، قیامت کے دن گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ غیر محرم کی گردن سے گردن ملائی، قیامت کے دن گردن میں آگ کی زنجیر ڈالی جائے گی۔ غیر محرم کے سامنے شرم گاہ سے لباس ہٹایا، قیامت کے دن تار کول کا لباس پہنائیں گے۔ غیر محرم سے مل کر جنسی پیاس بجھائی، قیامت کے دن پیاسا اٹھایا جائے گا۔ غیر محرم سے میلاب کے وقت جنسی طوفان اٹھا، قیامت کے دن شرم گاہ کو آگ سے دہکایا جائے گا۔ غیر محرم کے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیریں، قیامت کے دن بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکائیں گے۔ غیر محرم کے جسم کی مہک سونگھی، قیامت کے دن جسم سے حیران کن اذیت ناک بدبو آئے گی۔ غیر محرم کے ساتھ ایک بستر پر اکٹھے ہوئے، قیامت کے دن آگ کے تنور میں یکجا کیا جائے گا۔ غیر محرم کے ساتھ جسم کو کھولا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ننگا پیش کیا جائے گا۔ غیر محرم سے زنا کے لیے لوگوں سے چھپ گیا، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بے عزت کیا جائے گا۔ غیر محرم سے تعلق چھپانے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولا، قیامت کے دن منہ پر مہر لگا کر اعضاء سے گواہی لیں گے۔ غیر محرم سے ملتے وقت سلام کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لعنتیں بھیجیں گے۔ غیر محرم کے جسم کے بوسے لیے، قیامت کے دن سانپ پورے جسم کو ڈسیں گے۔ غیر محرم سے زنا کے وقت انگ انگ نے مزہ پایا، قیامت کے دن انگ انگ میں بچھو ڈنگ لگائیں گے۔ غیر محرم کے جسم پر اختیار پایا، قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کو نیکیوں پر اختیار ملے گا۔ غیر محرم کے جسم پر سواری کی، قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کے گناہ اس کے سر پر سوار ہوں گے۔ غیر محرم سے ہمیشہ کی دوستی کے وعدے کیے، قیامت کے دن جہنم میں ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ غیر محرم سے ہم کلامی کے لطف اور مزے لیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی لذت سے محروم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ان ساری عبارات سے ثابت ہوا کہ جتنی تفصیلی سزا زنا کے عمل کی ملے گی، اتنی کسی اور گناہ کی نہیں ملے گی۔ سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہونا پسند نہیں کریں گے، بلکہ لعنتیں برسائیں گے اور رسوا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو، بچوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو اور جملہ متعلقین کو زنا سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ مضمون کتاب حیا اور پاک دامنی سے آپ کے لیے لیا گیا۔